बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आवाम को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की नवीद सुना दी। वफाकी काबीना इजलास से खिताब में कहा, पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम होने जा रही हैं। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी का फ़ायदा आवाम को मुंतकिल करेंगे। फैसला किया है, तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो बोझ आवाम पर नहीं डाला जाएगा। बिजली की कीमतों में 7.5 रुपये की रिकॉर्ड कमी की। सखर हैदराबाद कराची मोटरवे को मुकम्मल करेंगे। बलोचिस्तान में मोटरवे मयार की कौमी शाहराह बनाई जाएगी। बलोचिस्तान में ट्यूबवेल्स को शमसी तवानाई पर मुंतकिल कर रहे हैं। 7 रुपये बिजली की कीमतों में कमी की जा चुकी है। ये जो टैरिफ लगे हैं उसके नतीजे में भी कीमतों का उतार चढ़ाव जारी है। तो आज 15 है, तो आज इंशाअल्लाह कीमतें तेल की और पेट्रोल की कम होने जा रही हैं। केपी से लेके सक्कर तक बेहतरीन मोटरवे बन चुकी है। अब आगे जो है सक्कर हैदराबाद कराची ये बनने वाला है। उम्मीद की जानी चाहिए अगर अल्लाह ताला को मंजूर हुआ तो ये M6 M9 इंशाअल्लाह इन्वेस्टमेंट से होगा और वो वफाक ख़ुद बनाएगा शफाफ तरीके से इंशाअल्लाह। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए खुसूसी अदालतों के क़याम समेत हर साल 15 सिविल अवार्ड्स देने का ऐलान। मेडिकल कॉलेजेस में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का कोटा 15% होगा। यूनिवर्सिटीज़ में 5% कोटा मुख्तस। समंदर पार पाकिस्तानियों को FBI में फाइलर तस्वुर किया जाएगा। मुल्क में सरमायाकारी लाने वाले को रेड कारपेट प्रोटोकॉल दिया जाएगा। ओवरसीज कन्वेंशन से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा, ओवरसीज पाकिस्तानी हमारे सर का ताज हैं, उनको हर मुमकिन सहूलियात और मराद देंगे। मजीद बोले, मुल्क का दिफा मजबूत हाथों में है। अवाम के ताउन और फौज की कुर्बानियों से मुल्क में दहशतगर्दी का खात्मा हो चुका है। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दों को लाकर बसाया गया। दहशतगर्दी के ताने बाने कहाँ मिलते हैं सब जानते हैं। पाकिस्तान कश्मीरियों का साथ कभी नहीं छोड़ेगा। उनकी सिफारती और सियासी मदद जारी रखेंगे। इस्लामाबाद में समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए उनके मुकदमात के जल्द से जल्द फैसले कराने के लिए खसूसी अदालतें कायम कर दी गई हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों के खिलाफ फिक्टिशियस लिटिगेशन को रोकने के लिए सिविल कोर्ट के तरीक़ाकार में तरमीम फिलफौर करेंगे। अफवाज पाकिस्तान ने जो इन दहशत गर्दों के खात्मे के लिए जो जहाद किया, जो उनके खिलाफ जंग लड़ी, उसकी मिसाल असरे हाजिर में नहीं मिलती। मुल्क के अंदर जो दहशत गर्दी फैलाई गई है उसके ताने बाने कहाँ मिलते हम सब जानते हैं। पाकिस्तान कश्मीरियों के साथ कभी नहीं छोड़ेगा। कश्मीरियों की सफारती मदद करेंगे, सियासी मदद करेंगे। ब्रेन ड्रेन का बयानिया बनाने वाले जान लें, ये ब्रेन गेन है। बैरून मुल्क पाकिस्तानी इसकी उम्दा तरीन मिसाल हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का ओवरसीज़ कन्वेंशन से खिताब, कहा, आप सब ने पाकिस्तान की कहानी अपनी अगली नस्लों को सुनानी है। वो कहानी जिसकी बुनियाद पर हमारे आबा व अजदाद ने पाकिस्तान हासिल किया। क्या पाकिस्तान के दुश्मनों का ये ख्याल है कि मुट्ठी भर दहशतगर्द पाकिस्तान की तकदीर का फैसला कर सकते हैं? बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के जज्बात देखकर बहुत मुतासिर हुआ हूँ। यकीन दिलाता हूँ आपके लिए हमारे जज्बात इससे भी ज़्यादा मजबूत हैं। आप सिर्फ पाकिस्तान के सफ़ीर नहीं बल्कि पाकिस्तान की वो रोशनी है जो पूरे अक़वाम आलम पर पड़ती हैं। पाकिस्तान की तरक्की का सफ़र जारी है। सवाल ये नहीं कि पाकिस्तान ने कब तरक्की करनी है। बानी PTI ने किसी को मुज़ाकरात का इख्तियार नहीं दिया, किसी से कोई डील नहीं चाहते। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अदालती अहकामात के बावजूद अलीमा खान को आज भी मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली, जिसकी मज़म्मत करते हैं। बुशरा बीबी से उनके अहले खाना की मुलाकात हो गई। अली अमीन गंडापुर और सियासी कायदीन से मुलाकात के बाद बानी माइंस एंड मिनरल्स बिल की मंजूरी देंगे। आज कहा है कि मैंने किसी को अतराइज़ नहीं किया कि वो कोई भी डायलॉग करे जिसमें ये इंप्रेशन हो कि मैं कोई डील चाहता हूँ। आज भी खान साहब की फैमिली की मुलाकात नहीं हो सकी। हमारे मिलने के बाद बुशरा बीबी की फैमिली की मुलाकात हमारे इंफॉर्मेशन के मुताबिक अभी जारी है। उसके साथ खान साहब ने कहा है कि माइन एंड मिनरल्स एक्ट जिस पर इतनी बातें की जा रही है, जब मेरे साथ अली अमीन साहब की मुलाकात होगी, जब मेरे साथ पॉलिटिकल लीडरशिप की मुलाकात होगी, इंशाअल्लाह ताला उसके बाद हम इस पे प्रोग्रेस देंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का मुज़ाकरात से इनकार। आज़म सवाती का इसरार, कहते हैं मुल्क को तबाही से बचाना है तो वाहिद हल सिर्फ मुज़ाकरात हैं।
ہم نے بانی پی ٹی آئی کو مذاکرات کے لیے راضی کیا ہے. مجھے یقین ہے فیصلہ ساز بھی ضرور سوچیں گے کیونکہ یہ ان کا بھی ملک ہے. جب کوئی بات ہوگی تو عارف الوی بھی آئیں گے کیونکہ حل صرف مذاکرات ہیں. اس وقت کوئی ایسا لیڈر نہیں جو پاکستان کو بہتری کی طرف لے کر جا سکے. تباہی سے بچانا ہے آپ نے تو صرف اور صرف حل جو ہے وہ مذاکرات ہے. اور اس لیے خان صاحب مذاکرات کے لیے ہم نے ان کو راضی کیا ہے اور مجھے یقین ہے کہ فیصلہ ساز بھی اب سوچنے پہ مجبور ہیں کہ ہم نے بہتر حالات ہیں کیونکہ یہ بھی ان کا بھی ملک ہے, ان کی بھی یہ پہچان ہے, ان کی بھی یہ عزت ہے. اس لیے اب میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ جب کوئی بات چیت شروع ہوگی ذرا ڈاکٹر الوی صاحب کو آنے دیں تو بڑی صورت مند ہوگی. امریکی وفد کے سامنے اپوزیشن نے بانی پی ٹی آئی کا ذکر تک نہیں کیا. امریکی کانگریس کے تینوں ارکان نے واضح طور پر کہا کہ ان کا پاکستان کے اندرونی معاملات سے کوئی تعلق نہیں. اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کا کہنا ہے جب بیرونی قوتوں سے مدد مانگتے ہیں انہیں مدد بھی انہی سے مانگنی چاہیے. مذاکرات کا مکمل حامی ہوں, اس کے لیے بھرپور کوششیں بھی کی مگر پی ٹی آئی کی طرف سے مثبت جواب نہیں ملا. اپوزیشن کو ایوان چلانے کے لیے مثبت کردار ادا کرنا چاہیے. مسلم لیگ نون کے سینیٹر عرفان صدیقی کا کہنا ہے بانی پی ٹی آئی اپنی رہائی میں رکاوٹ خود ہیں اور رکاوٹیں پیدا کرنے میں خود کفیل بھی ہیں. پی ٹی آئی میں موجود ہر فرد پارٹی بنا ہوا ہے. تحریک انصاف ہر روز بات بدل لیتی ہے. سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کو سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. ایسا سیاسی ماحول پاکستان میں کبھی نہیں دیکھا. فیصل آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سینیٹر عرفان صدیقی نے مزید کہا اسرائیل نے ہتھے فلسطینیوں پر ظلم کی انتہا کر رہا ہے. عالمی برادری کو اس ظلم کے خلاف بھرپور آواز اٹھانی چاہیے. پی ٹی آئی کے لیے شاید آسانیاں پیدا ہو سکتی تھیں یا ہو جاتی یا ہو سکتی ہیں, لیکن ان آسانیوں کی راہ میں سوائے ان کی اپنی ذات کے کوئی اور رکاوٹ نہیں ہے. نہ حکومت رکاوٹ ہے, نہ کوئی ادارہ رکاوٹ ہے. وہ اپنے لیے مشکلات میں بڑے خود کفیل ہیں. جب بھی آسانی پیدا ہونے کی توقع ہوتی ہے ان کا جو باہر کا ایک بریگیڈ ہے سوشل میڈیا کا وہ برس پڑتا ہے یا وہ خود ایک ٹویٹ کر دیتے ہیں. کہیں اعظم سواتی ہیں تو کہیں عارف الوی کچھ اور کہہ رہے ہیں. تو یکجہتی نہیں ہے, کوئی یکساں سوچ نہیں ہے, کوئی پالیسی نہیں ہے, کوئی حکمت عملی نہیں ہے, بے تدبیری ہے ہر طرف. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ حالات کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے اچھے نہیں ہوتے. عالمی ریٹنگ ایجنسی فچ کا پاکستانی معیشت پر اعتماد کا اظہار. فچ نے پاکستانی معاشی آؤٹ لک کو مستحکم قرار دے دیا. فچ نے پاکستان کی ریٹنگ کو CCC+ سے B- کر دیا ہے. وزیر خزانہ کا خیر مقدم محمد اورنگزیب کہتے ہیں کہ فچ نے 3 سال بعد پاکستان کی ریٹنگ کو اپ گریڈ کیا. اس سے حکومت کے معاشی ایجنڈے کو مزید تقویت ملے گی. سرمایہ کاروں اور مالیاتی اداروں کا پاکستان پر اعتماد اور بھروسہ مزید بڑھے گا. ملک پائیدار معاشی ترقی کی راہ پر گامزن ہو چکا. مستقبل میں ملکی معیشت میں مزید بہتری اور استحکام آئے گا. بجلی قیمتوں میں کمی کر کے عوام کو ہر ممکن ریلیف دیا گیا. آج جو فچ ایجنسی نے اپنی سٹیٹمنٹ دی ہے کہ نہ صرف انہوں نے کہا ہے کہ اکانومی کی جو آؤٹ لک وہ سٹیبل ہے, تو یہ جو آج آیا ہے یہ بہت خوش آئند ہے کہ ہم B- میں واپس گئے ہیں. تو آپ یہ سمجھ لیں وی آر بیک وے وی ور 3 years بیک. یہ جو ریفارم ایجنڈا ہے وزیر اعظم صاحب کی قیادت میں سب اداروں کی مدد سے ہم نے اس سفر کو جاری رکھنا ہے تاکہ جو ہمارے لوکل انویسٹرز ہیں, جو ہمارے انٹرنیشنل انویسٹرز ہیں, آپ نے دیکھا کہ کتنی سکسیسفل منرلز کانفرنس ہوئی, اس میں ہمارے لوکل بڑے گروپس, انٹرنیشنل انویسٹرز فرام سو مینی کنٹریز اینڈ ریجنز, 300 سے زیادہ اس میں ڈیلیگیٹس تھے. اٹ واز اے ریمارکیبل کانفرنس. اسپیشل جج سینٹرل FIA اسلام آباد کی عدالت میں بانی پی ٹی آئی کی 2 متفرق درخواستوں پر سماعت. عدالت نے بانی کی بچوں سے بات اور میڈیکل چیک اپ کرانے کا حکم دے دیا. عدالت نے حکم پر عمل درآمد کی رپورٹ بھی 28 اپریل کو جمع کرانے کی ہدایت کر دی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت خصوصی اجلاس. وزیر اعلیٰ کے کسانوں کا نقصان نہ ہونے اور مفادات کے تحفظ کے وعدے کی تکمیل. گندم کٹائی کے موقع پر وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کا وعدہ پورا کرتے ہوئے شاندار کسان پیکج کا اعلان کل کیا جائے گا.
مریم نواز شریف نے کہا گندم کے کاشتکاروں کے لیے یہ پیکیج پنجاب کی تاریخ کا منفرد بہترین اور بے مثال ثابت ہوگا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ایسے اقدامات کریں گے کہ آٹا بھی مہنگا نہ ہو اور کسان کو نقصان بھی نہ ہو۔ کسان بھائیوں نے شب و روز محنت کر کے میری اپیل پر ریکارڈ گندم کاشت کی۔ کسان کی کاوشوں سے پنجاب نے گندم کی کاشت کا ہدف پورا کیا۔ کسان کے ساتھ ساتھ عام آدمی کے مفادات کا تحفظ بھی کریں گے۔ حکومت کا بین الاقوامی مارکیٹ میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ہونے والی کمی کو صارفین تک منتقل نہ کرنے کا فیصلہ، رقم کو بلوچستان کی سب سے اہم شاہراہ کی تعمیر پر خرچ کیا جائے گا۔ وزیر اعظم کا وفاقی کابینہ اجلاس میں اعلان، کہا رقم کو چمن، کوئٹہ، کراچی شاہراہ کو دو رویہ استعمال کرنے میں استعمال کیا جائے گا۔ بچنے والی رقم کچھی کینال کا فیز 2 بھی مکمل کرنے میں استعمال ہوگی۔ وفاقی کابینہ نے پیٹرولیم لیوی آرڈیننس 1961 میں ترمیم کی منظوری دے دی۔ اعلامیے کے مطابق ترمیم سے قومی محصولات میں اضافہ ہوگا۔ تو آج انشاءاللہ قیمتیں تیل کی اور پیٹرول کی کم ہونے جا رہی ہیں، وہ ابھی شام کو اس کا اعلان ہو جائے گا۔ ہم اس کو روک لیں گے، ریٹین کریں گے، عوام کو پاس آن نہیں کریں گے۔ جو کمی آ رہی ہے اس کو ہم ریٹین کر رہے ہیں تاکہ اس قوم کے جو زخم ہیں ان کو ہم ان پیسوں سے ان کی مرہم پٹی کر سکیں۔ پنجاب اور سندھ میں پانی کا تنازع شدت اختیار کر گیا۔ پنجاب کے حصے کا پانی سندھ کو کیوں دیا؟ پنجاب حکومت نے ارسا کو احتجاجی خط لکھ دیا۔ پنجاب کو اپنے حصے سے کم اور سندھ کو حصے سے زیادہ پانی دینے سے پنجاب کے کسانوں میں بے چینی بڑھ رہی ہے۔ ناانصافی پر مبنی اقدامات سے امن و امان کا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے۔ پنجاب حکومت کا سخت موقف۔ سندھ حکومت نے پنجاب حکومت کے ارسا کو لکھے گئے خط کو مسترد کر دیا۔ ارسا کو جوابی خط بھی ارسال کر دیا۔ تکراری تونسا کنجند لنک کینال کھولنے پر ارسا سے احتجاج، ٹی پی لنک کینال کی فوری بندش اور سندھ کو 1991 کے آبی معاہدے کے تحت حصے کا پانی دینے کا مطالبہ۔ جام خان شورو کہتے ہیں کہ سندھ کی کینالز کو رواں ماہ اپریل کے 10 دنوں میں 62% پانی کی قلت برداشت کرنا پڑی۔ سینیٹر شری رحمان اور شازیہ مری نے ارسا کا اقدام غیر ذمہ دارانہ قرار دے دیا۔ میدانوں میں آج رات سے بارش کا امکان، بالائی علاقوں میں موسم خشک رہے گا، شمالی علاقوں میں گلیشیئرز پھٹنے کا خدشہ۔ پی ڈی ایم اے نے سیلابی صورتحال کا الرٹ جاری کر دیا، کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے فوری اقدامات کی ہدایت۔ مغربی ہوائیں آج سے ملک میں انٹری لینے کے لیے تیار، پنجاب سمیت ملک کے متعدد شہروں میں 16 سے 20 اپریل تک بارش اور ژالہ باری کی پیش گوئی۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی تقی عثمانی کی اسرائیلی مصنوعات کے بائیکاٹ کی اپیل، کہتے ہیں اسرائیلی مصنوعات کا ہی نہیں، اسرائیل کی مدد کرنے والی کمپنیوں کا بھی بائیکاٹ کیا جائے۔ احتجاج کریں لیکن پرامن رہیں۔ اسلام اعتدال کا دین ہے، جذبات میں آ کر توڑ پھوڑ کرنے کا دین نہیں ہے۔ کسی کی جان و مال کو نقصان پہنچانا شریعت میں حرام ہے۔ ناظرین، نیو کے اس بلیٹن سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی، کچھ ہی دیر میں حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے نیو نیوز۔